ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دوستو، بزرگوں، خواتین اسلام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے اس اصلاحی پروگرام میں میرا میں نے جو موضوع دیا تھا وہ ہے فرشتوں کا درود پانے والے خوش نصیب لوگ۔ دیکھیے، لوگوں کی ضروریات ہوتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کے مطابق کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جائز ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر ان کو حاصل کرنا ان کی بساط سے باہر ہے، ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان بہت سارے مصائب اور مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ الجھنیں، جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ان کے اندر سکت نہیں ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جو جائز ضروریات ہے، ان جائز ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے جو ان کی حالت سے باہر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان پریشانیوں اور الجھنوں سے باہر نکلنے کی ان کے اندر سکت نہیں رہتی۔ ایسے حالات میں انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو، نیک جائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے کئی ایک ذرائع اور طریقے اپناتا ہے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے نیک اور صالح لوگوں سے دعا کی فرمائش کرانا کہ بھائی میرے لیے دعا کیجئے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیک ہے، آپ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازے گا، آپ عبادت گزار ہے، آپ متقی اور پرہیزگار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو دعا کی خواہش کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہماری مرادوں کو پورا کر سکے، تو آپ کی دعا میں وہ برکت ہوگی۔ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے۔ اس طرح ایک جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نیک آدمی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فلاں پریشانی ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی میں، تجارت میں خیر و برکت کا نزول ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ زندوں سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، یعنی زندے لوگوں سے، نیک اور صالحین سے، 5 وقت نماز ادا کرنے والوں سے، متقی اور پرہیزگاروں سے دعا کی ریکویسٹ کرنا جائز ہے۔ انہی جائز یعنی ذرائع میں سے، ان میں سے ایک اہم، جن میں اللہ کی مخلوق سب سے بہتر، یعنی شرف قبولیت سے اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے قبولیت کا درجہ دیتا ہے، ان میں سر فہرست حضرات میں سے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں، نورانی فرشتے بندے کے لیے دعاؤں کا سبب بھی بنتے ہیں اور بد دعا کا سبب بھی بنتے ہیں، دعاؤں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور بد دعا کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، رحمت و مغفرت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، لعنت کا ذریعہ بھی جو ہے فرشتے بنتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا حکم نہ آئے وہ بات نہیں کہتے، کسی کام کا حکم نہ آئے وہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعریف، فرشتوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے کہا رحمان کے لیے، رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ، رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ان کی تعریف یہ ہے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے اللہ رب العالمین، اور فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے مگر ان کے لیے، ان کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو ان کے لیے فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے، یعنی ہیبت الہی سے لرزاں و ترزاں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں، جو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 سے 28 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین تین اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسبقونہ بالقول، پہلے قول کا تذکرہ فرمایا، بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نے جو باتیں ہیں، یعنی کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے، کسی بات میں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر میں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرمائے، جب تک اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرمائے، ان کو بولنے کا حکم نہ دے دے، جب تک وہ کچھ نہیں کہتے فرشتے۔ پھر اس کے بعد عمل کرنا بھی ہے، فرشتے بھی عمل کرنا ہے نا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتے۔ علامہ ابن حیان اندلسی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جس طرح وہ اپنے بولنے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے تابع ہیں، اللہ کے یعنی آرڈر کے تابع ہیں، حکم کے تابع ہیں، اسی طرح ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو کسی بات پر ہم عمل کریں گے، کسی کام پر ہم عمل کریں گے۔ اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتے جب تک انہیں اس عمل کے کرنے کا حکم نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسری بات فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے معزز فرشتے ہونے کے باوجود یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جب تک اللہ تعالیٰ یعنی ایسے لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں کر سکتے، کسی اور کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے مگر ان کے لیے ان کی سفارش کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ دیکھیے فرشتوں کا یہ مقام ہے، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سکت نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر جن سے اللہ خوش ہوگا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کون ہو سکتے کسی کی بھی سفارش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بات کے آگے نہیں بڑھتے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کرتے ہیں، تو ایسے معزز فرشتے ہونے کے باوجود اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اصل فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہمان رہے، اور سعد بن عبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، تو دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی ان کے لیے، تو ان میں سے ایک دعا تھی فرشتے تم پر درود بھیجے، فرشتے تم پر درود بھیجے، اس طرح یعنی 3 دعاؤں میں سے ایک دعا کی۔ ابو داود کی روایت میں ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ اللہ کے یعنی رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے، اللہ کے نبی ان کے ہاں تشریف لائے، انہوں نے روٹی اور تیل پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا، پھر فرمایا کہ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرے، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا تناول کریں، اور فرشتے تم پر درود بھیجے، فرشتے تم پر درود بھیجے۔ کون ایسا عقل مند شخص ہوگا جو فرشتوں کی دعاؤں کا یعنی حصول کرنے کی کوشش میں لگا نہ رہے؟ کون ایسا عقل مند ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہہ سکتا کہ مجھے فرشتوں کی دعا کی ضرورت نہیں کہے گا، کیونکہ اس شخص کو اللہ کے معزز فرشتوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جو مصیبت میں پریشانیوں میں مبتلا ہو، جو مصیبت میں پریشانیوں میں مبتلا ہو اور نیک عمل کرتے ہوئے فرشتوں کے دعاؤں کے جب مستحق قرار پائیں گے، تو فرشتے جب اس شخص کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کریں گے، تو وہ خوش نصیب بندہ ہوگا کہ وہ اللہ کے گھر سے یا جہاں وہ عبادت کر رہا ہے، وہ خوش نصیب بندہ بن کر اپنے یعنی اس جگہ سے واپس چلا جائے گا۔ اور کون ایسا بد نصیب ہوگا، یعنی کون ایسا شخص ہوگا، ہوش مند شخص ہوگا جو فرشتوں کے لعنت اور بد دعا سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش نہ کرے۔ یعنی فرشتوں کے دعا کے مستحق کے جو اعمال ہے ان اعمال کو کرنا ہے، اور فرشتوں کی لعنت کے جو برے اعمال ہیں ان اعمال سے بچنا بھی ہے، کیونکہ فرشتے جب لعنت بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھیجیں گے، پھر فرشتوں کی لعنت سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر ایسے برے اعمال کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو فرشتوں کے درود پانے والے شخص میں سے 2-3 اہم باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو نماز سے، طہارت سے تعلقات ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درود سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر درود بھیجتا ہے، فرشتے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر درود بھیجنے کے علماء امت نے ایک متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ درود کا مطلب یہ ہے ان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر درود بھیجنا مطلب یہ ہے کہ انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان بندوں کو اللہ کے بندوں کا تزکیہ فرماتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندوں پر رحمت کا نازل فرمانا، اللہ تعالیٰ بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوں گی۔ اور اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عزت سے نوازنا، اللہ تعالیٰ بندوں کو عزت سے نوازنا۔ اور اسی طرح 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو برکت عطا فرمانا۔ یہ 5 اہم باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بندوں پر فرشتوں کا جو درود ہے وہ بندوں پر بھیجنے کا تعلق یہ ہے، درود پڑھنے کا، درود کا تعلق یہ ہے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس بارے میں فرماتے ہیں فرشتوں کے درود کے بارے میں 2 قول ہیں، 2 باتیں ہیں۔ پہلا قول یہ ہے اس سے مراد ان کا بندوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بندوں کے لیے دعا کرنا ہے، جیسا کہ آپ آگے سنیں گے کہ اللہ اس بندے کی مراد کو پوری فرما، اس بندے کو معاف فرما، رحم فرما وغیرہ جو دعا ہے، یعنی بندوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ بات امام ابو عالیہ رحمہ اللہ نے بیان فرما۔ دوسرا قول یہ ہے اس کا معنی ان کا بندوں کے لیے مغفرت طلب کرنا،
اور ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ان تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد ایک اہم بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رحمت اور مغفرت کا طلب کرنا، یہ فرشتوں کا درود بندوں پر بھیجنا ہے۔ اللہ کے بندوں پر فرشتوں کے درود کے تعلق سے یہ ہے کہ فرشتے رحمت اور مغفرت کا طلب کرنا اس نیک بندوں کے لیے یا جو پریشان حال ہے ان بندوں کے لیے۔ خیر دیکھیے، امام ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے لعنت، اب یہاں لعنت کی بات بھی ہے، لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دھتکارنا، دھتکار پڑھنا، اور اسی طرح دور کرنا، اور مخلوق کی جانب سے گالی اور بد دعا ہے، مخلوق کی جانب سے گالی اور بد دعا ہے، یہ لعنت کی بات ہے۔ رحمت آپ نے سنا، سلامتی آپ نے سنا، عزت آپ نے سنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے درود، فرشتوں کے درود کے تعلق سے آپ نے سنا۔ لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکارا ہوا انسان دھتکارا جائے گا، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں دیکھیے اہم باتیں جو فرشتوں کے درود سے دعا سے فیض یاب ہونے والے اور دعا سے کامیاب ہونے والے، فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب حضرات میں سے پہلا شخص ہوگا طہارت کی حالت میں سونے والا شخص، طہارت کی حالت میں آرام کرنے والا شخص، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے، اور پہلی صفوں کے نمازی اور صفوں کے دائیں جانب کے نمازی، صف یہ ہے تو دائیں جانب کے سیدھے سائیڈ کے نمازی، صفوں کو ملانے والے، امام کے قرات کے اختتام کے وقت جماعت میں موجود رہے نمازی، نماز کے بعد نماز ہی کی جگہ بیٹھنے والے، فجر اور عصر با جماعت ادا کرنے والے، قرآن کریم ختم کرنے والے، تلاوت کثرت سے کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے، غیر حاضری میں جن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ دعا کے مستحق ہے، درود کے مستحق ہے، غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنے والے، راہ خیر میں خرچ کرنے والے، سحری کرنے والے، وہ روزے دار جن کے روبرو کھایا جائے، اور مریض کی عیادت کرنے والے، مریض کے پاس بات کرنے والے، میت کے پاس بات کرنے والے، لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے، ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی اتباع کرنے والے، اور ان کے نیک عمل اقارب سید الاولین والآخرین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ جو اعمال ہے ایمان لانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں توبہ کرنے، اللہ کی راہ کی اتباع کرنے والے، یہ بہت سارے اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کے دعا کے درود کے مستحق قرار پائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے طہارت کی حالت میں آرام کرنے والے کے لیے فرشتے کا استغفار نصیب ہوگا، فرشتے کا استغفار نصیب ہوگا۔ جن خوش نصیب لوگوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں ان بندوں کے لیے، ان میں سے ایک قسم کے لوگ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو طہارت کی حالت میں آرام کرتے ہیں، مطلب وضو کرتے ہیں۔ طہارت تو مسلمان تقریباً رہتے ہیں کچھ لوگوں کے سوا، لیکن طہارت یعنی وضو کرتے ہیں، وضو کر کے رات میں یعنی آرام کرتے ہیں۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرشتہ، ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور جب بھی رات کو کروٹ بدلتا ہے تو وہی فرشتہ ان کے گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں آرام کرتا ہے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی حالت میں یعنی کسی طرف پلٹ کر کے آرام کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو، اس بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ حالت طہارت میں سویا ہوا تھا، یقیناً وہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ کیا معلوم ہے؟ پہلی بات ہمیں
ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے طہارت یعنی وضو کی حالت میں آرام کرنا، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو انسان کے لیے نظر بد وغیرہ کے جو شکار ہوتے ہیں اور دوسرے مریض اس کے شکار ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اگر اس پر ہمیشہ پابند رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحانی جسمانی حالت کو درست کر دے گا اور فرشتے ان کے لیے یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ایسا شخص بیدار ہوتا ہے تب بھی وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اگر بیدار ہوا، نیند سے جاگا، اس بارے میں امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت طہارت میں آرام کیا تو اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، یقیناً وہ طہارت کی حالت میں تھا، طہارت کی حالت میں سویا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے ایک فرشتے کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یعنی حالت طہارت میں سونے والے شخص کے بارے میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، فرشتے کی صحبت کا میسر آنا عظیم الشان جلیل القدر نعمت ہے۔ اب ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے لیے ہمارا خیال کرے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو یہ ایک بڑی نعمت نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو آج جو ہے تقریباً لوگ نوجوانوں میں اس حدیث کو، اس بہترین عمل کو فراموش کر دیے۔ وہ جب جو ہے اپنے کان میں بلوٹوتھ یا ایئر فون لگاتا ہے تو اس طرح لگاتا ہے کہ لگاتے لگاتے وہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ جاتا ہے، 8 9 10 بجے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کون رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے، اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، شیطان اس کے ساتھ بسر کرتا ہے، شیطان اسے فجر سے غافل کر دیتا ہے، شیطان اس کو جلدی بیدار کرنے سے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ گانے اور اس طرح دوسرے ناجائز کاموں کو جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کاموں کو انجام دیتا ہے، جو سراسر انسان وہ شخص جو بیدار نہیں ہوتا ہے، شیطان اس کے کان میں، اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، جو انسان کے لیے بڑی یعنی قباحت اور ناپسندیدگی کی بات ہے۔ انسان پیشاب سے بچنا چاہتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہتا ہے، ظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن باطن میں اسے اس طرح نقصان ہوتا ہے کہ وہ روحانی اور جسمانی مریض کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اس عمل سے اگر کوئی عمل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اس کے دنیاوی، اخروی، جسمانی، روحانی ساری حالتیں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق اگر عمل کیا جائے، رات میں کروٹ بدل دیا جائے، بہتر نورانی فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس سے بڑی بات کیا ہے بتائیے؟ جب بھی ہم بیدار ہوں گے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس سے بڑی بات کیا ہونا چاہیے بولیے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے وہ ہے رات میں طہارت کی حالت میں آرام فرمانا۔ جب بھی آپ رات میں بیدار بھی ہوتے ہیں، طہارت کو جاتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، پھر وضو کر کے آئیے اور پھر جو ہے اللہ کا نام لے کر کے آرام کیجیے، اللہ کا نام لے کر کے آرام کیجیے، یہ ہے طہارت۔ اور دوسری بات، پہلی بات آپ نے سنا کہ فرشتوں کا مقرر ہونا، صحبت ملنا ہمارے لیے نعمت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے رات کو کروٹ بدلتے وقت اور بیدار ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایسے فرشتہ ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی بہترین بات ہے، بہتر بات ہے۔ دعائے مغفرت کی دعا کون کرتے ہمارے لیے؟ ہمارا بھائی ہمارے لیے نہیں کرے گا، ہمارے رشتہ دار ہمارے مغفرت، رحمت، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی غیبی حالت میں اس طرح مقرر کیا ہے۔ ایک تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فرشتہ دعائے مغفرت کرتا ہے، تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اس پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے فرشتوں کا درود، نماز کے انتظار میں جو بیٹھتے ہیں نا ان کے لیے فرشتے رحمت
اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے درود سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیب لوگوں کی دوسری قسم ایسے حضرات پر مشتمل ہے جو باوضو ہو کر نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے مرتبہ اس حدیث کو سنا، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو کے انتظار میں بیٹھا رہے، باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، وہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے، اگر گھر سے وضو نہیں کیے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور وضو کیے، طہارت حاصل کیے، وضو کر کے اللہ کے گھر میں آپ اگرچہ نماز نہیں ادا کیے، آپ کے لیے نماز سنت پڑھنے کا یا تحیۃ المسجد ادا کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پھر بھی وہ 1 منٹ کیوں نہ ہو، وہ 2 منٹ کیوں نہ ہو، آپ نماز کے انتظار میں، آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہو، نماز کے انتظار میں، گویا کہ آپ نماز ہی کی حالت میں ہیں، آپ نماز ہی کی حالت میں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے دوسری فضیلت ہمارے لیے کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس شخص کو معاف فرما، اس شخص پر رحم فرما۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے فرشتے کہیں گے، اے اللہ اس شخص کو معاف فرما، اس شخص پر رحم فرما۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات بتائیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی کاروبار کا، نماز کے بعد بھی کاروبار کا، جب اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں ان کا رجحان جو ہے یعنی ہمیشہ جو ہے کاروبار کا ذہن رہتا ہے۔ اسے خشوع خضوع کا نہ ہونا کہتے ہیں، اسے خشوع خضوع کا نہ ہونا کہتے ہیں۔ نماز کے باہر، نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یہ تمام حالات میں جو ہے انسان صرف جو ہے کاروبار کے نظریات رکھتا ہے، کاروبار کا خیال کرنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے گھر کی طرف آ گیا، اب میں اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، اب میں امام کے نماز پڑھانے کے انتظار میں ہوں کہ میں امام کے پیچھے میں نماز ادا کروں گا، اس انتظار میں وہ انتظار کرتا رہتا ہے، اور نماز سے پہلے اور پھر نماز کے بعد زیادہ تر کاروبار کی طرف رجحان نہ ہو تو الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے، وہ رحمت کا، وہ مغفرت کا، فرشتوں کے رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ دوسری جو فضیلت آپ نے سنا کہ گویا وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے، پہلی صفوں کے نمازیوں پر فرشتوں کا درود نصیب ہوگا۔ آخری بات رکھوں گا، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملنے پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرشتوں کا درود ان شخص کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جو پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جلد آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس میں کامیاب بنائے، آمین۔ فرشتوں کے درود سے فیض یاب ہونے والے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پہلی صفوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، پہلی صفوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بات پر کئی احادیث ہیں، انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں پہلی صف پر فرشتوں کے درود کے بارے میں امام ابن حبان نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود کے بارے میں آپ نے سنا، فرشتوں کے درود کے بارے میں آپ نے سنا، پہلی صف والوں پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قالوا وعلی الثانی۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں،
پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اور انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف پر؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً، پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، دوسری مرتبہ فرمایا سوال کرنے کے باوجود۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول دوسری صف پر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دوسری صف پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے دوسری صف کے نمازیوں پر درود بھیجتے ہیں، وہاں یہ بات تو اور زیادہ واضح ہے کہ صف ثانی کے مقابلے میں، دوسری صف کے مقابلے میں پہلی صف کی شان و عظمت زیادہ ہے۔ دوسری صف کے مقابلے میں پہلی صف کی شان و شوکت، شان و عظمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں کے درود کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اہم باتیں رکھا، ایک اللہ کے درود کے تعلق سے اور دوسرا فرشتوں کے درود کے تعلق سے۔ فرشتوں کے تعلق سے آپ نے یہ سنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کی بات کے آگے کچھ نئی بات بیان کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات نہ آئے اس وقت تک کسی کے سامنے بات نہیں کرتے، اور پھر اللہ کے حکم جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ کے یہ معزز فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی سفارش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیب لوگ ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ پھر آپ نے فرشتوں کے درود کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ رحمت اور سلامتی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو ایسے نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے پھر 3 اعمال آپ نے سنا کہ حالت طہارت میں، طہارت یعنی طہارت کی حالت میں آرام کرنے والے، اور پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے انتظار میں اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنے والے، اور تیسرے قسم کے پہلی صف میں شرکت کر کے نماز با جماعت ادا کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس پروگرام میں چھوٹے بڑے خواتین شرکت کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو جائز خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ رب العالمین جو جن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو فرشتوں کے ذریعے سے کامیابی کی طرف پہنچانے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ اور رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک محفل میں جتنا بھی وقت نکال کر کے دین کی باتیں سننے کی کوشش کیے ہیں، رب العالمین دین و دنیا و آخرت ہمیں کامیاب بنائے، اور ایسے پروگرام جہاں جہاں منعقد کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، کاوشوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے، اور نیک اور صحیح جو قرآن و سنت کے داعی ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مسلمان غیر مسلموں کی اصلاح کرتے ہیں، دعوت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، رب العالمین ان کو دشمنوں کے فتنے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین دنیا یہاں جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور رب العالمین جائز ضروریات کے مطابق ہمیں حلال کاروبار کرنے، حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں نور نصیب فرمائے، آخرت میں کامیاب بنائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ رب العالمین یعنی توحید و سنت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔